أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضاعفها فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُؤْلِمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ بالتشديد أي نبي الله وبالتخفيف أي في قولهم آمنا في قلوبهم مرض. پچھلے اسباق میں آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع فرمایا، تو یہ آیت کریمہ بھی منافقین ہی کے سلسلے میں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے. مرض کے معنی ہے روگ، بیماری. بیماری اور روگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے مرض حسی اور ایک ہے مرض معنوی. تو منافقین اور کفار کو کس طرح کی بیماری تھی؟ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے شک و نفاق سے تفسیر کر دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ منافقین کو جو بیماری لاحق تھی وہ ہے مرض معنوی یعنی شک اور نفاق. پھر مرض معنوی مرض حسی کا ذریعہ بھی ہے. فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ، چنانچہ وہ ان کے دلوں کو بیمار کر رہا ہے. یہ ہوا ضمیر کا مرجع شک اور نفاق. ای یضاعفها یعنی ان کے دلوں کو کمزور کر رہا ہے. فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کیسے؟ فرمایا بما انزلہ من القرآن، اس قرآن کے ذریعے جس کو اللہ نے نازل فرمایا. مرض کیوں بڑھتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں. لِکُفْرِهِمْ بِهِمْ، ان کے قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے کہ یہ لوگ مانتے نہیں، تو جو قرآن نازل ہوتا ہے یہ لوگ مانتے نہیں، تو یہ سلسلہ چل کر ان کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ. مؤلم سے تفسیر کر دیا ہے تو تکلیف دے. تو یہ یہاں پر جو عذاب ہے، عذاب کی صفت دردناک نہیں، تکلیف دے. تو چونکہ ان کی تکلیف بہت زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے
अलीमुन लाया है, बताने के लिए कि जो उनको अज़ाब दी जाएगी वो बहुत ख़तरनाक, भयानक और तकलीफ़ देह होगी। बिमा कानू युकज़िबूना बित्तशदीद, बिमा कानू युकज़िबूना को आप तशदीद के साथ भी पढ़ सकते हैं और तख़फ़ीफ़ के साथ भी पढ़ सकते हैं। तशदीद के साथ पढ़ेंगे तो माना कुछ और होगा और तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ेंगे तो माना कुछ और होगा। बसबब इसके कि वो लोग अल्लाह के नबी को झुठलाते हैं जब कि आप तशदीद के साथ पढ़ेंगे, यानी युकज़िबूना को पढ़ेंगे ये माना होगा, और तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ेंगे तो माना होगा बसबब इसके कि वो लोग अपने इस कौल में झूठे हैं कि हम ईमान ले आए। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَيْ لِهَؤُلَاءِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بِالْكُفْرِ وَالتَّعْوِيقِ عَنِ الْإِيمَانِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِفَسَادٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اس آیت کریمہ سے منافقین کی قباحت اور ان کے احوال شنیعہ قبیحہ کو بیان کر رہے ہیں، اور در حقیقت یہ آیت کریمہ ان کی مخادعت کی تفصیل ہے، تشریح ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے یعنی ان منافقین سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، تم روئے زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ہاں، فساد پھیلانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو بنیادی طریقے منافقین کے یہاں زیادہ رائج تھا وہ تھا کفر اور لوگوں کو ایمان سے روک دینا۔ تو صاحب جلالین نے ان دونوں بنیادی طریقوں کو بتا رہے ہیں۔ بالکفری، کفر کے ذریعے وہ لوگ کفر کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے روئے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ والتعویق کی ایک تو باتیں ہوئی، دوسری بات کہ وہ لوگ دوسرے کو ایمان لانے سے بھی روکتے تھے۔ والتعویق عن الایمانی، اور لوگوں کو ایمان سے روکنے کے ذریعے۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ لوگ کہتے ہیں بلا شبہ ہم درست کام کر رہے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِفَسَادٍ، جس کام میں ہم مشغول ہیں وہ فساد پھیلانا نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے
ان کی تردید کرتے ہوئے ان پر رد کرنے کے واسطے فرمایا الا ہوشیار رہو، خبردار رہو، للتنبیہ ایک تنبیہ کے لیے ہے، الا للتنبیہ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون بذلک، ہوشیار رہو، یاد رکھو، یقیناً وہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، بذالک اس کے بارے میں کہ وہ فساد پھیلا رہے تو وہ لوگ بے حس ہے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، ان کی بصیرت ختم ہو گئی، ان کو کچھ علم نہیں ہے، وہ لوگ چوپائے کے درجے پر پہنچ چکے ہیں، جس طریقے سے چوپائے کو کچھ احساس نہیں ہوتا، وہ کچھ سمجھتے نہیں، بلکہ یوں کہہ لے کہ وہ چوپائے سے بھی گزرے ہیں۔ تو آج کے سبق میں چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے، سبق کو اچھی طرح سمجھے اور یاد کریں۔ السلام علیکم۔